اپوزیشن پارٹیز غائب ہو گئیں. اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے. لوگوں پہ قیمتیں لگائی گئیں اور ان کو کہا گیا کہ بہتر ہے کہ آپ کچھ پیسے لیں یا آپ کو ہم کوئی فیور دیں گے اور آپ اپنی پارٹی تبدیل کر لیں. کوئی رولز نہیں، کہ میرا ایک ہی اصول ہے کہ میرا کوئی اصول نہیں. غفار خان کی جو گاندھی کے ساتھ وابستگی تھی اور جس طرح کہ وہ سیاست کرتے تھے، وہ سیاست اور جناح صاحب کی سیاست جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. غفار خان جو ہے وہ he was more of a reformer than a politician. جناح صاحب پالیٹیشین تھے. 1929 میں انہوں نے خدائی خدمتگار کے نام سے تنظیم بنائی، تو ان کا پہلا انتخاب مسلم لیگ تھا. انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بنایا اور مسلم لیگ کے پاس گئے. ان سے کہا کہ ایسے ہم یہ کام کر رہے تھے، تعلیم وغیرہ، اور انگریز ہمیں چھوڑ نہیں رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ دیں، ہم آپ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں. مسلم لیگ کا نہیں، ہم انگریز کے خلاف کسی تحریک میں شامل نہیں ہوں گے. تو پھر دوسرا انتخاب کانگریس کا تھا. یہ کانگریس کے پاس گئے، ایک وہی ڈیلیگیشن. وہ کانگریس نے کہا کہ ہم تیار ہیں. Responsibility for the government of India should be placed upon legislatures, central and provincial. دسمبر 1945 میں آل انڈیا لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے انتخابات ہوئے اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلی کے لیے انتخابات ہوئے. تو یہ انتخابات خدائی خدمتگاروں نے جیتے. خدائی خدمتگار اور کانگریس کا اتحاد تھا. اور ان 50 ممبر اسمبلی ان کے تقریباً 35 ممبرز تھے، تو ان کی بڑی کلیئر قسم کی، بلکہ ایک سپر میجورٹی کی طرف تھے. 1947 میں آف کورس جو ریفرینڈم ہوا NWFP میں، اس نے فیصلہ کیا کہ NWFP پاکستان کا حصہ بنے گی، جو کہ پھر بن گئی. جب پاکستان بن گیا تو بادشاہ خان آئین ساز اسمبلی کی میٹنگ میں شریک ہوئے اور انہوں نے کہا وہاں مسلم لیگی لیڈروں کے سامنے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب وہ بحث جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے کہ بٹوارہ ہوگا یا نہیں بٹوارہ ہو گیا ہے. یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس میں رہیں گے اور آپ کے ساتھ اس ملک کی ترقی، خوشحالی کے لیے اور جمہوریت کے لیے تعاون کریں گے پوری طرح. تو محمد علی جناح نے کہا کہ یہ تو آپ نے جو بات کی ہے اسمبلی میں تو بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ سے بات ہو اور مل کر کوئی راستہ نکالیں. تو بادشاہ خان نے ان کو دعوت دی کہ جب آپ پشاور آئیں تو آپ ضرور ہمارے، ان کا مرکز تھا پشاور سے تھوڑا باہر 4 صدر روڈ پہ، تو انہوں نے کہا وہاں تشریف لائیں، ہمارے سارے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی، آپ وہاں پہ بات بھی کر لیں گے اور ہم یہ تفصیلات پہ بات وہاں ہوگی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. خان عبدالغفار خان نے مان لیا تھا پاکستان کو اور وہ جناح صاحب سے بات بھی کرنا چاہتے تھے، تو جناح صاحب کو بات کر لینی چاہیے تھی. لیس دین 2 weeks آفٹر دا کریشن آف پاکستان، جو قائد اعظم تھے گورنر جنرل پاکستان، انہوں نے وہاں کی اسمبلی کو ریموو کر دیا. The government was خدائی خدمت کا پرو کانگریس گورنمنٹ، اینٹی مسلم لیگ. تو the first thing اس کو کہتے تھے اس کو ڈسمس کر دو. یہ جو اسمبلی توڑی گئی، یہ تو محمد علی جناح بھی زندہ تھے، ان کے سامنے یعنی ان کے دستخطوں سے یہ اسمبلی ٹوٹی. تو یہ پہلے دن سے یہ جو ایک ویری ڈیموکریٹک وے سے کہ اگرچہ بندے کے پاس، اس شخص کے پاس جو چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ہے، اس کے پاس میجورٹی ہو بھی اپنی اسمبلی میں، اس کے باوجود اس کو ریموو کرنا ایک بہت ایک ڈیموکریٹک چیز ہے. مگر ہم نے پاکستان بنتے ہی پہلے 10-15 دن میں یہ کام کرنے شروع کر دیے تھے. ڈسمس کی ان کے پاس کوئی خاص وجہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے گھڑی، یعنی چیزیں گھڑ لیں کہ انہوں نے جھنڈے کو سلام نہیں کیا، انہوں نے ایسے کہانیاں انہوں نے پھیلائی. اس کے بارے میں بڑی کہانیاں پیش کی جاتی ہیں کہ جی ڈاکٹر خان صاحب نے پاکستان کے جھنڈے کو سلوٹ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، جو کہ کہانیاں ہی ہیں، اس کے پیچھے ریالٹی بڑی کم ہے. پر یہاں بہت ضروری ہے یہ یاد رکھنا کہ کانگریس کی مسلم سیٹوں پہ بھی مسلم لیگ سے زیادہ سیٹیں تھیں. مسلم لیگ کی 17 مسلم سیٹیں تھیں اور کانگریس کی 19 مسلم سیٹیں تھیں. تو ہندو اور سکھوں کو اگر نکال بھی دیا جائے تو تب بھی کانگریس پارٹی کی میجورٹی تھی. تو یہ کلیم کرنا کہ اگر ان کو نکال دیں تو اس کی میجورٹی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی سچ نہیں تھا. یہ بھی بہت اہم ہے بیان کرنا کہ میجورٹی جو وہاں کے ہندو اور سکھ ممبرز تھے وہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے تھے. بہت لوگوں کو زبردستی وہاں سے نکالا گیا. کافیوں کو تو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جبکہ وہ چھوڑ کے نہیں گئے تھے. اور کافیوں کے گھر پہ قبضہ کیا گیا. ایک بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل ہے مہر چند کھنہ کی، جو کہ فائنانس منسٹر تھے وہاں کے، پھر وہ انڈیپینڈنٹ انڈیا میں ریفیوجی منسٹر بھی بعد میں بنے. ان کو پریکٹیکلی زبردستی دھکے مار کے ہی نکالا گیا اور ان کو پہلے قید کر لیا گیا کہ یہ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. سو ان کو ہراس کر کے
فورس کیا گیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے جائیں، اور جبکہ وہ فائنانس منسٹر تھے اس صوبے کے۔ پھر یہ کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ خان عبدالقیوم خان کو وہاں پہ وزارت دے دی۔ جی، خان عبدالقیوم خان صاحب بڑے انٹرسٹنگ قسم کی شخصیت ہے۔ انہوں نے 1945 میں شمولیت حاصل کی مسلم لیگ میں۔ اس سے پہلے یہ کانگریس پارٹی کے ممبر تھے، یہ کانگریس پارٹی کے ڈپٹی لیڈر تھے ان دا سینٹرل اسمبلی، اور انہوں نے اچانک ہی ٹرن کیا ٹورڈز دا مسلم لیگ۔ اب خان عبدالقیوم خان کا تعلق جو ہے وہ شمال مغربی سرحدی صوبے سے نہیں تھا، وہ کشمیری تھے۔ بیسیکلی پشاور میں ان کے والد صاحب جاب کرتے تھے، وہ پشتو بھی بولتے تھے۔ تو وہاں پہ کہانی وہی ریپیٹ ہوتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ زیادہ واضح طور پہ نظر آتا ہے، کیونکہ بظاہر کوئی ہمیں وجہ تاریخی یا سیاسی یا سماجی نظر نہیں آتی کہ خدائی خدمتگار وہاں سے ان کو ملیامیٹ کیسے کیا جا سکتا تھا۔ لوگوں پہ قیمتیں لگائی گئیں اور ان کو کہا گیا کہ جی دیکھیں اب تو کانگریس پارٹی کا فیوچر کوئی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ آپ کچھ پیسے لیں یا آپ کو ہم کوئی فیور دیں گے اور آپ اپنی پارٹی تبدیل کر لیں۔ تو وہ کانگریس پارٹی کی جس کی الیکشنز میں میجورٹی تھی، ہندو سکھوں کو بھگانے کے بعد بھی اس کی میجورٹی تھی، ایونچولی وہ مائنورٹی بن گئی اور ایونچولی ختم ہو گئی۔ 1948 سے قیوم خان نے ایک طرح سے پختونخوا میں بہت جبر اور بہت ظلم کا آغاز کیا۔ ہزاروں لوگ پکڑے گئے، ان کی جائیدادیں ضبط ہوئیں۔ ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈرکونین لفظ کو ایک نیا لفظ مطلب نئی جان دی، اور باچا خان اور ان کے بیٹوں کو اور ان کے اور لیڈروں کو مچ جیل لے گئے بلوچستان، اور کچھ حیدرآباد جیل میں رہے۔ وہ کوئی اپوزیشن برداشت نہیں کرتے تھے، وہ اپنی بھی پارٹی میں اپوزیشن برداشت نہیں کرتے تھے، یہ تو آپ چھوڑ دیں کہ مسلم لیگ سے باہر بھی کوئی اپوزیشن برداشت کریں۔ جب فرنٹیئر اسمبلی میں الیکشنز ہوئے تو یہاں تو بہت کلیئر تھا کہ عبدالقیوم خان صاحب ہی واپس آئیں گے، پر یہاں انٹرسٹنگ جو سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ یہاں بات ہوئی کہ اپوزیشن پارٹیز غائب ہو گئیں، مطلب وہ نان ایگزسٹنٹ کی طرف چلی گئیں، کیونکہ کافی زیادہ جو پبلک سیفٹی ایکٹس تھے، سیڈیشن ایکٹ اور یہ سب کچھ ان کے اوپر یوز کیا گیا تاکہ وہ آ ہی نہ سکیں الیکشنز میں، اور مسلم لیگ بڑی آسانی سے جیت جائے، اور مسلم لیگ آف کورس ایک بھاری اکثریت سے پھر جیت کے گئی۔ تو خان عبدالقیوم خان نے ہر طرح کی وہاں پہ جو ہے زیادتی کی الیکشن میں، کوئی رولز نہیں، کہ میرا ایک ہی اصول ہے کہ میرا کوئی اصول نہیں۔ یہ خان عبدالقیوم خان کا جو ہے نا وہ رول مجھے نظر آتا ہے اس میں۔ تو ان کو ووٹ اتنے پڑ گئے کہ کنسٹیٹوئنسی میں بھی اتنے لوگ نہیں تھے، یہ بھی ایک انسیڈنٹ ہوا۔ کچھ کو ان اپوزڈ بھی، فار ایگزامپل جو قیوم خان صاحب ہیں وہ پشاور اور چارسدہ سے میرے خیال میں وہ ان اپوزڈ بھی الیکٹ ہو کے آ گئے، کیونکہ باقی کسی کے پیپرز ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ قسم کی یہاں ایگزامپلز ہے کہ جس کے تحت اپوزیشن کو بالکل کنٹرول کیا گیا اور یہ شو کیا گیا کہ صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی یہاں ایگزسٹ کرتی ہے۔ دیکھیں نا، کہتے ہیں آپ ایک جگہ غلط کام برداشت کر لیتے ہیں تو پھر پھیل جاتا ہے، تو وہ پھر آپ نے دیکھا کہ باقی ملک میں بھی پھر سارا سلسلہ پھیل گیا۔ تو 5 سال ایک تاریک رات رہی، یعنی وہ خدائی خدمتگار جنہوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی تھیں، ان کو ایسی آزادی ملی کہ وہی جو فیض احمد فیض صاحب کی بات تھی کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، ہمیں تلاش تھی جس کی یہ وہ سحر تو نہیں۔ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں ہے۔